أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو یہ دنیا کی زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ دنیا کی زندگی میں پڑھ کر انسان اپنے آخرت کو بھول جائے، وہ انسان بڑے خسارے اور دھوکے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ دنیا کی زندگی صرف کھانے پینے کمانے اور بیوی بچے یہی مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کو پہچان کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے مونڈے پر یعنی کھاندے پر ہاتھ رکھ کر زور سے پکڑا اور مجھے نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا: کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا جو ہے ایک سفر ہے، دنیا کی زندگی، اور اس زندگی میں انسان اسی طریقے سے زندگی گزارے جیسے سفر کے درمیان انسان زندگی گزارتا ہے۔ کہ اپنے شہر سے کہیں دوسرے شہر جانا ہے کسی کام سے، وہاں چند دن یا چند گھنٹے رہنا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان اس شہر کو یا وہاں کی چیزوں کو دل لگا کر وہیں نہیں رک جاتا، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا کام مکمل کر کے گھر واپس آنے کی فکر کرتا ہے۔ اور یہ مسافر کی علامت ہے کہ مسافر سفر پر نکلتا ہے، اپنا کام جلدی مکمل کر کے واپس اپنے منزل کو پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی مسافر جو ہے سفر میں نکلا ہے اور سفر کے دوران جو ہے کسی دوسری چیزوں میں مصروف ہو گیا اور اپنے منزل کو بھول گیا، واپس آنے کا اس کے دل دماغ میں خیال
نہیں ہے تو وہ آدمی کبھی بھی جو ہے اپنے منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے پوری امت کو یہ آگاہ کر رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ دنیا کی زندگی میں سفر کی حالت میں ہو اور تمہاری منزل جو ہے وہ جنت ہے، جنت میں واپس تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے سفر کو اور اپنے سفر کے جتنے بھی کام ہیں ان کو مختصر کر کے اپنے اس سفر کو مکمل کر لو۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین مثال ہے۔ اور آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے خصوصاً جو ہے ہم مسلمان اتنا دل لگائے ہوئے ہیں، ایسا ہم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ بھی یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے اور یہاں ہم جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں سے ہم کو واپس نہیں جانا ہے۔ اسی سوچ اور اسی فکر میں شاید جو ہے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا جو ہے بہت ہی مختصر زندگی ہے دنیا کی، دنیا کی چیزیں بہت تھوڑی ہیں۔ اللہ کے نبی نے حدیث پہ فرمایا الدنیا متاع، دنیا کی جو مال و دولت ہے، دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ قیمت کے اعتبار سے بہت ہی کم قیمت ہے، مقدار کے اعتبار سے اس کی مقدار بہت ہی کم ہے۔ اور بہترین چیز انسان کے لیے اور نفع والی چیز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نفع والی چیز انسان کے لیے آخرت ہے۔ تو دنیا میں جتنے دن بھی ہم رہیں گے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ جتنا بھی پیسہ ہمارے پاس ہو ایک نہ ایک دن سب کو چھوڑ کے یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہمارے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے تو ہم زندگی کے دنوں کو بڑھا لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کاموں میں انسان جو ہے رشوت دے کے، پیسہ وغیرہ دے کے جو ہے اپنا کام کر لے سکتا ہے، مشکل سے مشکل کام بھی انسان آسان بنا لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے قوانین میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو فیصلے اٹل کر دیے ہیں ان فیصلوں میں کوئی آدمی جو ہے اس میں کمی پیشی سے کام نہیں لے سکتا۔ غریب کو بھی اس دنیا چھوڑنا ہے، مالدار کو بھی اس دنیا چھوڑنا ہے، امیر کو بھی اس دنیا چھوڑنا ہے، فقیر کو بھی اس دنیا چھوڑنا ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں وقت مقرر ہے ان کا، وہ وقت گزر جانے کے بعد ہر حال میں دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ بہت ہی مختصر سی زندگی ہے اور اس مختصر سی زندگی کے اوپر آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ کہ آخرت کی کامیابی اگر چاہتے ہو، آخرت کی سرخروئی اگر چاہتے ہو، اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آخرت کی کامیابی، آخرت کی جو ہے کامرانی چاہتے ہو تو دنیا کی مختصر سی زندگی ہمارے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارو، دنیا کی زندگی میں ہمارے احکامات کو پورا کرو، تمہیں آخرت کی کامیابی و کامرانی ملے گی، سرخروئی ملے گی، ذلت سے محفوظ رہ جاؤ گے، عزت ہی عزت ملے گی۔ اگر دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں ہمارے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر تم نے عمل نہیں کیا تو آخرت کی زندگی میں ذلت ہی ذلت ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اور ایک جگہ ایک روایت لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خود فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرماتے ہوئے پورے دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے لوگوں، یہاں ایک بار آ چکے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد پھر دوبارہ یہاں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اور یہ لفظ اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں،
یہ دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، یہاں سے جانے کے بعد پھر واپس لوٹنا نصیب نہیں ہوگا۔ جتنا تمہارے پاس وقت ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ تو آج پوری دنیا اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں اسی خواب و خیال میں زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری اصل ہے، اور جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں وہ پوری محنتیں دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل و کود کے سوا کچھ نہیں، اور اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان لوگوں کے لیے آخرت کامیاب ہے۔ تو دنیا کی زندگی کیسے بھی گزر جائے گی۔ ہمارے جو ہے تبلیغ کے بہت سارے اکابر گزرے ہیں، اس میں سے ایک حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ہے ملفوظات میں لکھتے ہیں، اور اپنے بیانات میں اکثر جو ہے حضرت فرماتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے لیے ایک گھر بنائے اور گھر کے اوپر جو ہے 1000 لیٹر کی ٹینکی جو ہے فٹ کر لے، اور گھر کے اندر جو ہے کئی جو ہے کمروں میں، باتھ روم کے اندر اور اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر جو ہے 6-7 نل لگا لے، تو گھر کے اندر 6-7 نل موجود ہیں، اور ٹینکی میں کتنا پانی ہے؟ 1000 لیٹر۔ اب 6-7 نل سے کتنا پانی آئے گا؟ ٹینکی میں جتنا پانی ہے 1000 لیٹر اتنا ہی آئے گا۔ ایسا نہیں کہ بھئی نل زیادہ ہو گئے پانی زیادہ آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹینکی میں جتنا پانی ہے اتنا ہی پانی، 6 نہیں بلکہ آدمی 60 نل لگا لے تب بھی وہی 1000 لیٹر پانی جو ہے ان 60 نل کے ذریعے سے آئے گا۔ 1000 لیٹر سے ایک قطرہ بھی زیادہ نہیں آ سکتا، کیوں؟ ٹینکی میں اتنا ہی موجود ہے۔ تو دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، حضرت مثال دے کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے کتنا کمانا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا تم کو ملے گا، یہ سب اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اگر تم ظاہری اسباب کے اعتبار سے 1 سے 2-3 دکانیں تم نے چلا لیں، 1 سے 2-3 تجارت تم نے شروع کر دیا، لیکن تجارت کے اسباب زیادہ ہونے سے یا دکانیں زیادہ ہونے سے تمہاری مقدر میں جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ ہاں، انسان کی جو ہے پریشانی بڑھ جائے گی۔ ایک دکان تھی، جتنی محنت انسان کرتا تھا 2 دکان ہونے کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ جائیں گی، انسان کو زیادہ وقت دینا پڑے گا، زیادہ جو ہے انسان کو دماغ کھپانا پڑے گا، انسان جو ہے ذہنی اعتبار سے، طبعی اعتبار سے تھک جائے گا، لیکن مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا، چاہے 1 نہیں 4-5 دکانیں 10 دکانیں ہو جائیں اتنا ہی انسان کو ملے گا۔ تو سب سے بنیادی بات ہم کو اس چیز پہ بھروسہ ہونا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہیں اسی خواب و خیال میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، جتنی بھی محنت کرنا ہو اسی کے لیے کر لے۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھئی میرے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما کے جاؤں، میری بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے دے کے یہاں سے چلا جاؤں۔ دنیا کا ہر انسان یہی سوچتا ہے، اور شریعت اس کو برا بھی نہیں کہتی۔ شریعت کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ بھئی بچوں کے واسطے کمانا حرام، بچوں کے واسطے کوئی چیز ان کو دینے کے لیے تکلیف اٹھانا ناجائز یا حرام، ایسی بات کہیں بھی جو ہے شریعت میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ بھئی دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کر اپنی اصل زندگی کو مت بھولو۔ دنیا کمانا ہے، اور بہت ساری جو ہے حدیث کی شروحات کے اندر محدثین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو اپنے بچوں کو غریب چھوڑ کے جائے گا، غربت کی حالت میں چھوڑ کے کوئی جو ہے باپ اپنے بچوں کو دنیا سے جائے گا تو اللہ اس کا بھی سوال کریں گے کہ بھئی تیرے پاس
وقت تھا، طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن تو نے اپنے بچوں کے لیے کیوں محنت نہیں کیا؟ اپنے بچوں کے لیے تو نے کیوں کمایا نہیں؟ اللہ سوال کریں گے۔ اور کوئی آدمی جو ہے اللہ کے احکامات کو مکمل چھوڑ کے، ہر چیز کو جو ہے چھوڑ کے، حلال حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے، اچھے برے کا خیال نہ کرتے ہوئے دنیا کے پیچھے پڑ جائے، بچوں کے لیے اور ان کی زندگی کو اچھی سے اچھی بنانے کے لیے اسی فکر میں لگا رہے، تو اللہ اس کا بھی سوال کریں گے کہ تم نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے ہمارے احکامات کو کیوں چھوڑا؟ ہمارے احکامات کو تو نے کیوں توڑا؟ اللہ یہ بھی سوال کریں گے۔ تو اس لیے درمیانہ راستہ ہم کو اختیار کرنا ہے کہ بچوں کے لیے کمانا بھی ہے، ان کو اچھی سے اچھی زندگی دینا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات بھی پورے ہونا ہے۔ یہ درمیانہ راستہ ہے، اور اسی راستے کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین راستہ فرمایا۔ اور ہماری شریعت ایسی ہے کہ انسان کو ہر چیز میں میانہ روی کا حکم دیتی ہے، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے۔ کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، سوچنے کی ضرورت ہے اس بات کے اوپر ہم لوگوں کو کہ ہر آدمی کیا پوچھتا ہے کہ بھئی کیا کمایا، کتنا کما کے گیا، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے گیا۔ آج ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے، کسی جنازے میں ہم لوگ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، جنازوں کے پیچھے جاؤ، قبرستان میں جاتے رہو، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ ہم لوگ جو ہے جنازوں میں جاتے ہیں، قبرستان میں بھی جاتے ہیں، اور میت کو دفن میں بھی ہم لوگ جو ہے شامل رہتے ہیں، لیکن ہماری بات کیا رہتی ہے، ہماری فکر کیا رہتی ہے کہ بھئی مرنے والا کتنا کمایا، کیا کمایا، کتنی اس کی جو ہے پراپرٹی ہے، کتنا اس کا مال ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے گیا یا نہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی دنیا سے جانے والا تو چلا گیا، اپنے آخرت کے لیے اس نے کیا تیاری کی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو انسان بھی سوال اٹھاتا ہے اور فرشتے بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ انسان کا سوال یہ ہے کہ بھئی انسان تو دنیا سے چلا گیا، اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے گیا، کیا کما کے گیا۔ فرشتوں کا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہا ہے، قبر میں آ رہا ہے، کیا ساتھ اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ تو فرشتے بھی سوال کریں گے اور انسان بھی سوال کریں گے۔ تو اکابر لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ انسان کے سوال سے زیادہ بہترین سوال فرشتوں کا سوال ہوتا ہے، کہ انسان کا سوال صرف دنیا کی حد تک، اور فرشتوں کا سوال آخرت کی کامیابی کے اوپر رہتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے ہمارے پاس آ رہا ہے تو آتے آتے اپنے ساتھ کیا توشہ لے کے آ رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جتنی محنتیں آج ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ پوری محنتیں دنیا کے لیے ہو رہی ہیں، اور اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اپنے آخرت کے لیے، اپنے دین کے لیے محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری آئے گی۔ اور آج کل ہم جو ہے بہت سارے جو ہیں واقعات سن رہے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ جو ہے مرتد ہو رہے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ جو کہ نمازی تھے، حاجی تھے، روزے دار تھے، سب کچھ جو ہے دنیا چھوڑ کے اپنی جو ہے دنیا کی زندگی میں ایمان بیچ کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ انسان جتنی بھی محنتیں کر رہا ہے وہ پوری محنتوں کا نتیجہ دنیا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنی محنت ہم اپنی دنیا کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ جو ہے اپنی دین کے اور اپنے آخرت کے لیے بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی زندگی میں پوری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کاموں کو اللہ دنیا میں بکھیر دیں گے، اور وہ آدمی دنیا میں پریشان مارا مارا پھرتا رہے گا، در در ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی محنت کا محور اور اپنی محنت سب کچھ جو ہے اپنی جو ہے آخرت کے اوپر کرتا ہے، اپنے دین کے اوپر کرتا ہے، تو اللہ دین بھی دے دیں گے
اور اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اللہ دنیا بھی دیں گے. اور حضرات مصنفین جو ہے اس کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں، کتابوں میں یہ مثال لکھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی بھینس یا گائے خریدنے کے لیے جاتا ہے، تو جانے کے بعد آدمی گائے والے سے، بھینس والے سے کیا پوچھتا ہے کہ بھئی یہ گائے، یہ بھینس کتنے لیٹر دودھ دے گی، یہی نہ پوچھتے ہیں. یہی پوچھ کے انسان جو ہے جانور خریدتا ہے. کوئی آدمی یہ نہیں پوچھتا کہ بھئی یہ کتنے کلو گوبر دے گا، کوئی آدمی یہ نہیں پوچھتا. یہ پوچھ کے کوئی آدمی جانور نہیں خریدتا، بلکہ دودھ پوچھ کے انسان جانور خریدتا ہے. گوبر پوچھ کے انسان جانور کو خریدنا انسان سے جو ہے بہت دور کی بات ہے. تو یہ مثال دے کے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی آخرت کی زندگی دودھ ہے اور دنیا کی زندگی گوبر ہے. اگر آدمی دودھ کو دیکھ کے جانور خریدے گا، جانور جب چارہ دانا وغیرہ کھائے گا، دودھ بھی دے گا اور اس کے ذریعے سے اس کو گوبر بھی ملے گا. گوبر سے بھی انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے جانور خریدنے کا؟ دودھ لینا ہے. دودھ حلال چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دودھ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے ہدیے میں دودھ کا ہدیہ آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو جو ہے نوش فرماتے تھے. کئی حدیثوں میں یہ واقعات ہم کو ملتے ہیں، بیانات میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بھوک سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے. لمبا واقعہ ہے لیکن آخر کا میں عرض کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے درمیان میں، راستے میں. تو اللہ کے نبی پہچان گئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہت ہی جو ہے بھوک کی حالت میں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر چلے گئے. گھروں کے اندر معلوم کیا کہ بھئی کوئی چیز کھانے پینے کی ہے تو لا کر دے دو. تو جتنے گھر اللہ کے نبی کے تھے پورے گھروں سے ایک ہی جواب کہ گھر کے اندر کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ہے. لیکن ایک گھر سے جو ہے جواب آتا ہے کہ کہیں سے جو ہے ایک لوٹا دودھ کا ہدیہ آیا ہوا ہے، وہ جو ہے آپ کے خدمت میں بھیج رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ وہ صحابہ تھے مسجد نبوی کے باہر کے حصے میں. اس زمانے میں، اب تو جو ہے جو لوگ عمرے کو گئے ہیں یا حج کو گئے ہیں وہ لوگ دیکھے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں ایک طرف کونے میں جو ہے ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اس کو جو ہے سعودی حکومت نے آج کے اس حساب سے جو ہے وہاں جانا منع کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے. لیکن ہم کو نظر آ جاتا ہے وہ چبوترا. تو اس چبوترے پر صحابہ جو ہے علم سیکھتے تھے بیٹھ کر. اور صحابہ کی تعداد جو ہے مختلف ہوتی تھی، کبھی 50، کبھی 40، کبھی 60، 70، 80، 90، 100 اس طریقے سے. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا میں صحابہ کو بلا کر لانے کے لیے گیا تو اس وقت صحابہ کی تعداد 60 تھی. پورے مکمل 60 صحابہ تھے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک لوٹا دودھ ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ پورے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ اور سب کو پلانے کا اللہ کے نبی کا ارادہ ہے. ایک لوٹا دودھ 60 لوگوں کو جو ہے کیا کام دے گا؟ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان تھا، گیا بلا کر لایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ جب میں بلا کر لاؤں گا تو اللہ کے نبی میرے ہاتھ میں جو ہے لوٹا دیں گے، دے کر کہیں گے کہ سب کو پلاؤ. نمبر میرا آخر میں آئے گا اور بھوک سے میں بڑا پریشان ہوں. لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے، ایسا ہی ہوا. صحابہ کو پلائے. پلانے کے بعد آخر میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اب تم اور میں ہی بچے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیتے ہیں. دوسری مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور پیو. تو 3 مرتبہ اللہ کے نبی جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خوب سیر ہو کر دودھ پلا دیتے ہیں. اب آخر میں کچھ دودھ اور بھی بچ جاتا ہے، وہ بچا ہوا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیتے ہیں.
تو یہاں سے ہم کو جو ہے بہت سارے مسائل ملتے ہیں، اس میں سے 2 باتیں ہم کو بہت ضرور جو ہے عمل کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، مسلمان کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ کوئی آدمی پانی پی لیا، اس گلاس سے، اس برتن سے کوئی دوسرا آدمی پینے کو عیب سمجھتا ہے، یہ بہت ہی جو ہے خراب عادت ہے۔ اور ایک حدیث پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلمان کے جھوٹے کے اندر مسلمان کی بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے۔ تو اس لیے جھوٹے کو برا نہ سمجھیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی جو کہ نشے کی حالت میں ہے، شراب وغیرہ پی کر پانی پی لے، تو ایسا پانی ہم لوگوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پانی اب ناپاک ہو گیا۔ ناپاک چیز کوئی بھی ہمیں جو ہے اجازت نہیں ہے شریعت میں استعمال کرنے کی۔ آدمی جو ہے پاکی کی حالت میں ہے، پانی پیا تو اس کا جھوٹا ہم پی سکتے ہیں، اس میں ہماری بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے اور اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت زیادہ پسند تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو ہے بہت ہی محبت سے اور بہت ہی چاہت سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے اکابر جو ہیں فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی دودھ کی جیسی ہے اور دنیا کی زندگی گائے اور بھینس کے گوبر کی جیسی ہے۔ تو اس لیے دودھ کی طرف جو ہے زیادہ آگے بڑھو اور دودھ کو جو ہے چاہنے والے بنو، گوبر کی طرف آگے نہ بڑھو۔ جیسا کہ ایک جانور خریدنے والا گوبر کو دیکھ کے خریدتا نہیں ہے بلکہ دودھ کو دیکھ کے خریدتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس کو گوبر بھی مل جاتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گوبر کو دیکھ کے جانور خریدے گا تو دودھ سے محروم ہو جائے گا، اس لیے کہ دودھ کے بارے میں پوچھا نہیں کہ بھئی کتنے لیٹر یہ جانور دودھ دیتا ہے، یہ جو ہے سوال کر کے جانور خرید لیا کتنے کلو جو ہے گوبر دیتا ہے تو گوبر اس کو ملے گا، اور گوبر کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، ناپاک چیز ہے۔ اب گوبر کو دیکھ کے کوئی آدمی جانور خریدتا ہے تو وہ آدمی دودھ سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بھئی آخرت کی زندگی دودھ کی جیسی ہے، تو دودھ کو سامنے رکھ کر اپنی جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کرو، دودھ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس سے تمہاری آخرت کی زندگی اچھی بن جائے گی۔ تو جتنی آج ہم لوگ محنتیں کر رہے ہیں دنیا کی چیزوں کے لیے، اس میں سے کچھ محنت ہم دین کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب رہے گی۔ ابھی جو ہے ہمارے 2 اسٹیٹوں کا اجتماع جو ہے شروع ہو چکا ہے، آج، کل اور پرسوں 3 دن کا ہے۔ بہت سارے ہمارے جو ہے شہر سے سفر شروع کر کے وہاں پہنچ چکے ہیں، کچھ لوگ جو ہے پہنچنے والے بھی ہیں۔ تو 3 دن جو ہے مکمل ہمارے پاس ہے، آدھا دن تو گزر گیا۔ جو لوگ جو ہے صبح نہیں جا سکے، جمعے کے بعد یا کل یا پرسوں جو ہے جانے کی کوشش کریں۔ جتنا وقت آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ وقت جو ہے اجتماع گاہ میں گزارنے کی کوشش کریں اور وہاں جا کر اکابرین کے بیانات کو سننے کی کوشش کریں۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جو ہے اس اجتماع کی برکت سے ہماری زندگی بدل دیں۔ اللہ کی قدرت سے کوئی جو ہے بعید نہیں ہے، کوئی جو ہے تعجب والی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے اجتماع جو ہے بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، بڑے اکابر آ رہے ہیں، اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ تو ہر آدمی جو ہے اگر وقت ہے آپ کے پاس تو ہر حال میں اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر ہر حال میں اجتماع میں جانے کی کوشش کریں۔ اور وہ لوگ جو کسی بھی طریقے سے نہیں جا سکتے، مجبوریاں ان کی ہیں، تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے مقام میں رہ کر اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ بھی جو ہے سنت سے اور سیرت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان صحابہ کو جنگ میں بھیجتے تھے، جو بوڑھے صحابہ تھے اور جو معذور تھے ان کو جنگ میں نہیں بھیجتے تھے بلکہ ان کو مدینے میں رکھتے تھے، مدینے میں رکھ کے ان کو تاکید کرتے تھے کہ جو لوگ جنگ میں گئے ہیں ان کے کامیابی کے لیے آنے تک دعا کرتے رہو۔ تو یہ سنت بھی ہے اور سیرت سے بھی ثابت ہے۔ تو جو لوگ نہیں جا سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، وہ لوگ جو ہے دل میں جو ہے اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ کام بھی اگر ہم کریں تو انشاءاللہ اس کے خیر میں اور جتنا جو ہے خیر پھیلے گا اس میں اللہ ہمارا بھی حصہ جو ہے نصیب کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہماری زندگی باقی بچی ہوئی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنے کی اور اپنی جتنی بھی محنتیں ہیں ان تمام محنتوں کو دین کے لیے، آخرت کے لیے خاص کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور
آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔